السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ بھی دن رات محنت کے باوجود یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت نہیں رہتی؟ پیسہ آتے ہی ختم ہو جاتا ہے اور کاروبار یا نوکری میں سکون نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہی سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ کمی کیوں ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا طاقتور قرآنی وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی اور برکت پیدا کرے گا، بلکہ دل کو سکون اور گھر کو خوشحالی سے بھی بھر دے گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی کو آسانی سے بدل دیتا ہے بے شک، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں جو عمل آپ کو بتاؤں گی وہ دراصل اللہ کے سامنے عاجزی اور اس کی رحمت پر بھروسہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس عمل کے لیے سب سے پہلے آپ وضو کر ایک صاف ستھری جگہ پر بیٹھ جائیں اور کوشش کریں قبلہ رخ بیٹھیں۔ پھر دل میں یہ نیت کریں، یا اللہ مجھے حلال اور بابرکت رزق عطا فرما، میرے کاروبار اور گھر میں رحمت اور سکون نازل فرما۔ نیت کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تاکہ دعا کی قبولیت کے دروازے کھول جائیں۔ اب اصل وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ ایک دفعہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد ہی فوراً ہی آپ نے سورہ کوثر کا بڑا ہی مجرد وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینے کے بعد اب آپ کو ایک میں اسم بتاؤں گی۔ اس اسم کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ بڑی توجہ سے سمجھیں۔ یہ اسم ہے یا باسط، جو کہ صرف ایک مرتبہ ہی آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوراً سے آپ دوبارہ سے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ جب 21 مرتبہ آپ دوبارہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ کو آخر میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اب یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اسی طرح اٹھا لیجیے گا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریے گا، دم کر لیں، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیر لیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجیے گا، اور جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں 10 ہیں 100 ہیں جتنی بھی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجیے گا۔ محترم ناظرین، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے، عبادت کی تڑپ کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے لیے الگ سے وقت بھی نہیں نکالنا پڑتا۔ یہ عبادت آپ کچن ہو، بچوں کے معاملات ہو، شوہر کا انتظار ہو، مہمان نوازی ہو، آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کا اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے تم نے اپنے رب کو پکارا تو مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ ہی الگ ہے کہ اسے مانگنے والے لوگ بہت پسند ہیں، حتیٰ کہ
اللہ اس سے مانگے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمارا یہ جو کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں